السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، اجمیر کی سرزمین پر کون سا غازی پیدا ہوا اور ان کی نسبت مدار پاک سے کیا نسبت تھی ان کی؟ سبحان اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیرزادہ سید مصباح الحسن جعفری المداری ملنگ بابا صاحب سجادہ آستانہ حضرت سید شاہ جمال اوریہ شریف۔ اے بھائی میرے، بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے، سوال بہت معقول ہے آپ کا۔ اجمیر کی سرزمین پر وہ شخصیت تولد ہوئی ہے جن کو لوگ آج کے زمانے میں جانتے بہت کم ہیں۔ حضرت ساہو غازی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید بدی الدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے نصیر آباد کے اندر۔ نصیر آباد جے پور اور اجمیر کے بیچ میں پڑتا ہے نصیر آباد۔ وہاں پر تشریف لائے سرکار مدار پاک کے پاس ساہو غازی رحمۃ اللہ علیہ، عرض کیا سرکار مجھے بیعت کر لیجئے، یعنی مجھے مرید کر لیجئے۔ آپ نے کہا ارے تم بادشاہ ہو، ہیرا جواہر کے لباس پہنے ہوئے ہیں آپ، تو ہم آپ کو کیسے بیعت کر لیں، کیونکہ آپ بادشاہ اور کہاں ہم فقیری لین کے شخص۔ تو آپ نے کہا، پورا لباس آپ نے پھاڑ دیا ساہو غازی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور آپ نے کہا سرکار مجھے آپ کو بیعت کر لیجئے، اور آپ کے بدن پر تہمت رہا۔ آپ نے بیعت کیا۔ بیعت کرنے کے بعد میں ساہو غازی رحمۃ اللہ علیہ کو یعنی مرید کیا نصیر آباد کی سرزمین پر، اور مرید کرنے کے بعد میں حضرت ساہو غازی رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں حضور مجھے جو ہے میرے کوئی اولاد نہیں ہے، میرے حق میں دعا کیجئے، میرے کوئی بچہ ہو، کوئی بیٹا ایسا تولد ہو جو دین کی خدمت کر سکے۔ آپ نے دعا فرمائی آپ کے لیے، آپ کے بچہ پیدا ہوا اجمیر کی سرزمین پر۔ ساہو غازی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بچہ پیدا ہوا اجمیر شریف کی سرزمین پر۔ جب وہ بچے کی کچھ عمر دراز ہوئی، جب سرکار سیدنا بدی الدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار زندہ شاہ مدار اجمیر شریف کی سرزمین پر پہنچے، یعنی کوکلا پہاڑی پر پہنچے، تو وہاں حضرت ساہو غازی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا، تو آپ اپنے بیٹے کو لے کر جو ہے کوکلا پہاڑی پر تشریف لے گئے، اور آپ کے قدموں میں ڈال دیا اپنے بیٹے کو۔ جب قدموں میں ڈال دیا، ڈالنے کے بعد اس نیت سے ڈالا تھا یہ بچہ جو ہے آپ کے قدم چوم لے، لیکن وہ بچے نے قدم نہ چومے، رونے لگے وہ بچہ رونے لگا۔ جب بچہ رونے لگا، آپ نے سرکار سیدنا بدی الدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اٹھایا اور آپ کی پیشانی چومی۔ آپ ساہو غازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سرکار میں نے تو اس غرض سے ڈالا تھا یہ آپ کی قدم چوم لے، لیکن آپ اس کی پیشانی چوم رہے، یہ کیا وجہ ہے؟ کہا اے ساہو غازی رحمۃ اللہ علیہ یہ بچہ شہید ہے، یہ 18 سال کی عمر میں شہید ہوگا، یہ مارا جائے گا دین کے خاطر۔ وہ کون شخصیت ہے، وہ بچہ کی شخصیت کیا ہے؟ وہ حضرت ساہو غازی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، ان کا نام حضرت سید مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کی تھوڑی عمر دراز ہوئی، آپ نے وہ دین کا کام کیا ہندوستان کی سرزمین پر، بے شمار مسلمان بنائے آپ نے، اور بے شمار مسلمان بنانے کے بعد آپ نے ہزاروں مسجدیں بنوائیں۔ یہ سرکار مدار پاک کا قول ہے، یہ بچہ ہزاروں مسجدیں بنوا دے گا بھارت کی سرزمین پر، اور بے شمار مسلمان بنا دے گا، یعنی اسلام میں داخل کر دے گا یعنی بے شمار لوگوں کو۔ ویسے ہی کیا آپ نے، اور آپ 18 سال کی عمر تک آپ دین کا کام کا انجام دیتے رہے۔ حضرت ساہو غازی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ،
آپ کا مزار بحرہ شریف میں بنا ہوا ہے، آپ بحرہ شریف میں آرام فرما رہے حضرت مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس سرکار مدار پاک کا حضرت ساہو غازی رحمۃ اللہ علیہ کو فیض حاصل ہے، دستار خلافت حاصل ہے، اور ان کے صاحبزادے حضرت مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ جو پوجے جو ہے بحرہ شریف میں آرام فرما رہے، ان کو بھی فیض آپ کو ملا ہے فیض مدار پاک سے، اور ان کو بھی دستار خلافت حضرت مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ یہ بتائیے، لوگ کہتے ہیں مداریہ سلسلہ سوکھتا ہے، مداریہ سلسلہ ایسا ہے، تو اب بتائیے کس کس بلی پر میرے مدار کا کرم نہیں ہے، میرے مدار کا احسان نہیں ہے؟ اگر جس کو خلافت مداریہ سلسلے کی ہے اور طالب کر کے دستار خلافت اور خرقہ پہنایا ہے تو وہ مداری ہے۔ حضرت اشرف مخدوم صمدانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، ہم جو ہے چشتی مداری بھی ہیں، ہم قادری چشتی، ہم قادری مداری بھی ہیں۔ حضرت شاہ برکت اللہ فرما رہے ہیں، ہم جو ہے قادری چشتی شوربردی مداری بھی ہیں۔ 5 جگہ سے خلافت مداریہ سلسلے کی حضرت شاہ برکت اللہ ماررہ شریف پہنچتی ہیں۔ حضرت کوڑا جہان آباد حضرت جمال اولیاء صاحب فرما رہے ہیں، مجھے سلسلہ مداریہ کی خلافت ہے۔ حضرت محمد ترمذی کالپی شریف فرما رہے ہیں، مجھے خلافت سلسلہ مداریہ کی ہے۔ ارے میاں، کتابیں اٹھا رہے، تذکرات مشائخ اٹھا کے دیکھو، اور جو میں نے حضرت مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو بتایا ہے، یہ تاریخ مدار ہے، اس کتاب کا نام تاریخ مدار ہے، اس کو اٹھا کے دیکھیے، اس میں حضرت مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیان ہے۔ ارے تم کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے ہو، ایک کتاب پڑھ لی بس جو ہے۔ ارے سنابل کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں جو سلسلہ مداریہ کو سوختہ کرنے والے، اے مولویوں، ارے اخبار و اخیار پڑھو، سید آخر مولانا ہاشمی اس کے مصنف ہیں، سید آخر کتاب اٹھا کے دیکھو، اے مولویوں، سفینۃ الاولیاء اٹھا کے دیکھو، کتاب مدار اعظم اٹھا کے دیکھو، اے 70ویں شریف مدار اعظم اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ ارے بے شمار کتابیں ہیں، لیکن کشف المحجوب اٹھا کے داتا بخش لاہوری صاحب کی اٹھا کے دیکھیے، جو سلسلہ نقشبندی سے تعلقات رکھتے ہیں، پاکستان کے اندر آپ آرام فرما رہے ہیں، تو میرے مدار کا یہ دیکھیے کرم۔ دیکھیے اجمیر کی سرزمین پر مدار محلہ ہے، مدار ریلوے اسٹیشن ہے، مدار تالاب ہے، مدار گیٹ ہے۔ ہندوستان میں کالپی شریف کے اندر مدار جو ہے، مدار چلہ ہے، دولت پور بغل میں وہاں پر جو ہے چلہ ہے مدار پاک کا۔ اور جو ہے دیکھیے راٹ کے اندر، راٹ ضلع حمیرپور میں پڑتا ہے، راٹ میں ایک محلہ فرفلیانہ ہے، فرفلیانے محلے کے اندر مدار صاحب کا چلہ ہے۔ اور جو ہے ایک تکیے بابا کے نام سے مشہور ہے، وہ ملنگانے حضراتوں کا تکیہ ہے۔ ایک وہاں پر ساگر تلاؤ ہے، وہاں ملنگانے حضراتوں کے مزارات ہیں۔ اور بھی مذہب ایک مدار جو ہے تالاب بھی ہے راٹ کے اندر۔ اور جو ہے یہ دیکھیے ادھر آ جائیے آپ، جو ہے سید نگر، یعنی سید نگر تھا لیکن آج اس کو سید نگر کہا جاتا ہے، وہاں مدار پاک کا چلہ ہے۔ ادھر آ جائیے مداری پور ضلع جالون ڈسٹرکٹ کے اندر، وہاں مدار پاک۔ یہاں اوریا شریف کے اندر آ جائیے، یہاں مدار کی مسجد بھی ہے، مدار محلہ بھی ہے۔ خانپور کے اندر اوریا کے اندر مدار محلہ بھی ہے، مدار دروازہ بھی بولا جاتا ہے۔ اور جو ہے مدار صاحب کی ہر جگہ جو ہے کہ جگہ مشہور ہیں، 1442 جگہ آپ نے قیام کیا بھارت کی سرزمین پر۔ دنیا میں تو بے شمار، کہیں مدار مہام کے نام سے یعنی مشہور ہیں، کہیں مدار اعظم کے نام سے مشہور ہیں، کہیں مدار اعظم کے نام سے آپ کا نام ہے، کہیں جندان صوب کے نام سے کہا جاتا ہے آپ کو، کہیں احمد شاہ بابا کہا جاتا ہے آپ کو۔ آپ کے اس طرح آپ کے 99 نام ہیں مدار اعظم کے۔ مدار حضرت سید بدی الدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 99 نام ہیں اگر ہم آپ کو گنائیں۔ اور جو ہے بے شمار جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اور جو ہے ایسا مت سمجھو، اللہ کا شکر ہے ملنگانے حضرات
आलिम भी हैं, मुफ्ती भी हैं, लेकिन अब ये लोग जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, वो अपने गीत गाने के लिए तैयार हैं। मौलवी, अरे तुम जब अपनी अपनी क्या, अरे हम तो तुम्हारी किताब से ही सबूत देंगे, हम अपनी किताबों से कोई भी सबूत देने के लिए तैयार नहीं है। अगर जो बात पसंद ना आए मेरे भाइयों, ऐ मौलवियों, तो तुम जो है इस्लाह कर लो ना, मुनाजरा कर लो। भागते क्यों हो तुम? जो है भागा नहीं करो, मर्द लोग कभी भागते नहीं हैं। अरे हम तो मर्द जो है कुर्बानी के बकरे हैं। अरे हम सैयद लोग हमेशा से जुल्म ढाते, सैयदों पर लोग जुल्म ढाते चले आ रहे हैं। आज भी लोग गुस्ताखे रसूल हैं, सैयदों के शान में गुस्ताखी करते हैं। तौबा कर लो। अगर हम तौबा तुम नहीं करोगे तो मेरा बाप जन्नत का दरवाज़ा है, मेरा बाबा जन्नत का दरवाज़ा है, जिसको मौलाए कायनात कहा जाता है। हमारा बाबा जान तुमको अंदर नहीं घुसने देगा तो तुम कैसे चले जाओगे? अरे जन्नत के जवानों का सरदार है मेरा दादा हजरत हुसैन इस्लाम, आका हसन इस्लाम। अरे मेरी माँ, मेरी दादी माँ और बहनों की सरदार हैं हजरत बीबी फातिमा खातून जन्नत। और हजरत बीबी फातिमा खातून जन्नत की शान में हज जो है किसी मौलवी की ज़रूरत कैसे है? यानी हुसैन के बारे में या आका हसन के बारे में, हजरत जो नबी की बेटी की शान में वो जो है कौन सा मौलाना है का जलाली? अरे वो खबीस को तौबा करना चाहिए और जो है और आम लोगों के सामने तौबा करना चाहिए। वो मौलाना जलाली को तौबा करना चाहिए, इस्लाम में दोबारा दाखिल होए, कलमा पढ़े, तौबा इस्तग़फ़ार पढ़े, उसको तौबा कराना। ऐ मौलवियों, उसको तौबा कराना ज़रूरी है। उसने हज़रत बीबी फातिमा खातून ने जन्नत की शान में गुस्ताखियाँ कैसे की? जो गुस्ताखे रसूल होगा तो उसकी कोई बख्शिश नहीं है, उसकी कोई माफ़ी नहीं है। अभी भी तौबा का टाइम है, नहीं दरवाज़ा तौबा का बंद हो जाएगा। ऐ मियाँ भागते रहोगे मौलवी लोगों, आज भी वक्त है, तौबा कर लो, सुधर जाओ, सैयदों से माफ़ी मांग लो, आज भी इस्लाह कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तुम्हारी कोई सिफारिश ना करेगा। अरे तुम्हारा है क्या दुनिया में? तुम्हारा कुछ भी नहीं, हमारा तो सब कुछ है। ऐ मौलवी, तुमको ये तक तमीज़ नहीं है, अभी तुम्हें दस्तारबंदी बांधना नहीं आता है, सर पे सामामा बांधते हो। इनकी इसकी आयत क्या है? इन्नी जाइलुल फिल अर्दि खलीफा, ये पढ़ के बांधा करो। ऐ मौलवी, तुमको अभी बहुत सी चीज़ें मालूम नहीं है, शरीयत के कलमे मालूम हैं, तरीक़त के नहीं है मालूम, हकीकत का कलमा कोई मालूम नहीं है, मार्फत का मालूम नहीं है, और मलंगों से कहते हो तुमको मुरीद करना नहीं आता। अरे मौलवियों, तुमको बैत खुद करना नहीं आता है, तुम्हें यही पता नहीं है प्याले कितने पिलाए जाते हैं। अरे 14 प्याले हैं, तुमको यही मालूम नहीं है। यानी खानवादे कितने हैं? 4 पीर हैं, 14 खानवादे हैं, 5 चिश्ती हैं, 9 कादिर हैं। ऐ लोगों, तुमको यही पता नहीं है जो है। अरे शरीयत का तो सलाम ये है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे मदारिया सिलसिले का सलाम तो ये है, हक अल्लाह मोहम्मद मदार, दम पीर शाह मदार इसका जवाब है। अरे जलालियों का तो सलाम ये है, इश्क इन्नी जवाब ये है, मुश्क या रसूलल्लाह। अरे अहले हुनूद के पास अगर हम जाते हैं तो उससे हम सलाम किस तरह करेंगे? यानी दर्शन सफ़ा, वो जवाब देगा, दीदारों को नफ़ा। तो अब बताइए, ये सलाम अब तुमको खुद तमीज़ नहीं है, तुम शरीयत करते हो, खुतनियाँ पहने फिरते हो, तुम पजामा पहनो, ये सुन्नत रसूल है, तुमको अभी तमीज़ नहीं है। तुमको हम दर्स देंगे, तुम आओ, हम तुमको इल्म दीन सिखाएंगे। अरे सैयदों के अलावा तुम्हारे पास दीन है कब? और सैयदों का दीन है, सैयदों का शरीयत है, सैयदों की कुरान है, सैयदों का नबी है, सैयदों का खुदा है, सैयदों का सब कुछ है। तौबा कर लो, अभी भी वक्त है। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे दोस्तों, हम किसी मौलवी को बुरा नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये बता रहा हूँ, तुमको एहसास करा रहा हूँ, अभी भी तौबा कर लीजिए। आप जो है सिलसिले मदारिया की शान में गुस्ताखियाँ ना करो, तौबा कर लीजिए, अभी वक्त है। आखिर दामा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।